الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور یہ خطاب ایسے انسان کو ہے کہ جس نے مجاہدات کی وجہ سے اپنے نفس کو شریعت کا عادی بنا لیا ہے۔ اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، ایک نفس امارہ، ایک نفس لوامہ اور ایک نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ یہ ہر انسان کی فطرت اور طبیعت ہے کہ وہ گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، تو گناہ کی طرف مائل ہونے والے نفس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ اور جب یہ نیک عمل کرے، کبھی توبہ کرے، پھر توبہ کو توڑ دے، پھر نیک عمل کرے، پھر گناہ کرے، پھر توبہ کرے، اسے کہتے ہیں نفس لوامہ، ملامت کرنے والا۔ اور ایک مقام ہے جب نفس ایسے مقام پر پہنچے کہ گناہ سے نفرت ہو جائے اور شریعت اور نیکی اس کی طبیعت بن جائے، اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ تو اللہ رب العزت ایسے نفس کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ تم سے راضی اور تم اللہ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور اس کے بعد میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 اللہ کے بندوں میں داخل ہونا، نمبر 2 اللہ کی جنت میں داخل ہونا۔ اللہ رب العزت نے جنت میں داخلے کا ذکر بعد میں کیا اور اپنے بندوں میں داخل ہونے کا ذکر پہلے کیا ہے۔ ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیوں طرز اختیار فرمایا؟ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ دخول جنت کا سب سے آسان طریقہ وہ دخول عباد خدا ہے۔ اللہ کے بندوں میں شامل ہو جاؤ، تو جہاں قیامت کے دن اور اس کے بعد اللہ کے بندے جائیں گے، تم بھی وہاں پہ جاؤ گے۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ اس لیے جو شخص جنت کا طالب ہو، جنت کا تقاضا رکھتا ہو اور جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہو، سب سے آسان طریقہ اپنے آپ کو اہل جنت اور اللہ کے بندوں کے ساتھ شامل کرے، اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ رکھے، لباس اور شکل و صورت ان جیسی بنائے، اللہ کمیاں کوتاہیاں اپنے کرم سے معاف فرما کے ان بندوں کی برکت سے اس بندے کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ جس طرح کوئی بڑا شخص آپ کے پاس ملنے کے لیے آئے اور اس کے ساتھ اس کا ڈرائیور، اس کا سیکرٹری یا کوئی اور بھی غیر اہم بندہ ہو، تو آیا آپ کے پاس بڑا ہے، لیکن اس بڑے کے ساتھ آنے والوں کو محروم کوئی نہیں کرتا، ان کو بھی عزت ملتی ہے، سونے کی اچھی جگہ ملتی ہے اور کھانا ملتا ہے۔ تو ہم اپنے آنے والے مہمان کی قدر کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ آنے والوں کو محروم نہیں کرتے۔ تو جب اللہ کے بندوں کے ساتھ بندہ شامل ہو جائے تو اللہ جس طرح اپنے بندوں پر نوازشات کرتے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہونے والوں پر بھی وہ نوازشات فرما دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جگہ پہ لوگ بیٹھے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ملائکہ اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس پر مختلف روایات کو جمع کریں گے، پڑھتے رہیں گے، تو مجلس ذکر کے آداب
اور ذکر کی مجلس کے فضائل آپ کے علم میں آئیں گے۔ فرمایا جب اس ذکر کی مجلس کو ملائکہ ڈھانپ لیتے ہیں اور اس سے فارغ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان ملائکہ سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ فلاں جگہ پہ کچھ لوگ بیٹھے آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھ سے کیا مانگتے تھے؟ کہا جی وہ جنت مانگ رہے تھے۔ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ یا اللہ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے پھر فرمایا وہ اور زیادہ رغبت سے مانگتے۔ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ کہا جہنم سے۔ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا جہنم کو نہیں دیکھا۔ فرمایا اگر جہنم کو دیکھ لیتے، کہا جی اور شدت کے ساتھ پناہ مانگتے۔ اللہ رب العزت ان فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم سب گواہ بن جاؤ، میں نے اس ذکر کی مجلس کے سب شرکاء کو معاف کر دیا ہے۔ فرشتے اللہ کی دربار میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ان میں فلاں شخص ایسا تھا جو ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، کسی اپنے خاص مقصد کے لیے آیا تھا، کسی بندے سے کام تھا اور وہ ذکر میں مشغول تھا تو یہ بھی بیٹھ گیا، یہ ذکر کی غرض سے نہیں آیا تھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کتنا پیارا جواب ملتا ہے، فرمایا ہم قوم لا یشقی جلیسہم، میں نے ان کو بھی معاف کیا ہے کیونکہ ذکر کرنے والی یہ قوم ایسی مبارک ہے، ہم ان کے ساتھ رہنے والوں کو بھی محروم کبھی نہیں کرتے۔ اس لیے ذکر کی مجالس بہت اہم ہیں اور اس کا بے حد اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کہ ذکر کی مجلس ملے اس میں رغبت کے ساتھ آدمی کو بیٹھنا چاہیے اور شرکت کرنی چاہیے، اور اہل اللہ اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے، اور کبھی اللہ کے نیک بندے اہل علم اہل تقوی ان سے بغض نہ رکھیں، کبھی ان کو برا بلا نہ کہیں، کبھی ان کے خلاف کوئی پلان نہ بنائیں۔ اور میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں اہل علم اہل تقوی کے خلاف پلانے بنانے والے تباہ و برباد اور ناکام ہو جائیں گے اور ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کبھی بھی رسوا نہیں کرتے، اللہ اپنے بندوں کا ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی کسی اللہ کے نیک بندے کے خلاف کوئی پلان نہ بنائے، اس کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہ بنے، جس حد تک ممکن ہو ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کے ساتھ ملنے اور جلنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ اپنے رابطے بڑھائیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں اور ان کے پاس آنا اور جانا رکھیں اور کچھ وقت ان کے پاس گزارنے کی عادت بنائیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں بات سمجھائی ہے۔ حدیث پاک میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعددت للساعۃ، تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے جو پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی؟ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ ما اعددت للساعۃ الا انی احب اللہ ورسولہ، میں نے قیامت کی اور تو کچھ تیاری نہیں کی، بس اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبہ، قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے کلمہ پڑھا اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا ہوں، آپ کی ساری ہی باتیں بڑی پیاری ہیں، لیکن جتنا مزہ مجھے آج آیا اتنا مزہ کبھی نہیں آیا، جتنا مزہ آج آیا اتنا مزہ مجھے کبھی نہیں آیا۔ یہ بات آپ نے کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا میں محبوب و محبوب خدا حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مجھے اور آپ کو بھی بس اپنا ذہن اور مزاج بنانا چاہیے کہ سب سے زیادہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے، اللہ کے پیغمبر کی محبت میں ڈوب جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کو اوڑھنا بچھونا بنا دے، اپنا مرنا اور جینا بنا دے، اور دنیا میں بھی جینے کا مزہ آئے گا، قبر میں بھی مزہ آئے گا اور موت کے بعد بھی مزہ آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنا لیں، پیغمبر خدا کو اپنا آئیڈیل بنا لیں۔ میں نے پرسوں تعلیم کے اندر یہ بات عرض کی تھی، خانقہ اجتماع میں جو لوگ آئے تھے عصر کی نماز کے بعد، کہ ہماری کتاب میں زبدۃ الشمائل جو شمائل ترمذی کی شرح ہے، اس کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور مبارک عادات کا ذکر ہے۔ آپ کھاتے کیسے، آپ پیتے کیسے، پہنتے کیسے، آپ سوتے کیسے، آپ جاگتے کیسے،
آپ اس کتاب کو لے لو، اپنے گھر میں اس کا تعلیم کراؤ، علماء مسجد میں اس کی تعلیم کرائیں، اور کوشش کریں اس کو بڑی پابندی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں اور عمل کی نیت سے پڑھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب سمجھ کر پڑھیں۔ یقین فرمائیں کہ جینے کا مزہ آئے گا۔ آج ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کرسی اور میز لگا کر کھائیں، اس خواہش پر لعنت بھیجیں۔ بس طے کریں کہ ہم کھانا کھائیں گے اور انشاءاللہ فرش پر بیٹھ کر کھائیں گے۔ مجبوری ہو، کوئی عذر ہو تو ٹیبل اور کرسی پر کھانا گناہ اور ناجائز نہیں ہے، لیکن ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کھانا پسند نہیں ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ آدمی نیچے بیٹھ کے کھائے، دسترخوان بچھا کر کھائیں، اپنے آگے سے کھائیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بیٹھ کر کھائیں، بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، اور اپنی 3 انگلیوں کے ساتھ کھائیں۔ ضرورت ہو تو چوتھی اور 5ویں انگلی لگانے کی اجازت ہے، ایک ہاتھ کے ساتھ کھائیں۔ اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ بائیں ہاتھ نہ لگائیں، اس کو توڑا نہ جا سکتا ہو تو بائیں ہاتھ کے لگانے کی اجازت ہے۔ کافی حد تک کوشش کریں کہ بغیر چمچ کے ہاتھ کے ساتھ کھائیں، اور اگر چمچ کے ساتھ کھا لیں گناہ نہیں ہے، لیکن اصل سنت طریقہ یہی ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو کھائے۔ جب کھانے سے فارغ ہو جائیں انگلیوں کو چاٹ لیں، اس کے بعد اس کو دھوئیں۔ آج ہمارے یہاں رواج چلا ہے، چونکہ ٹیشو بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ایک مزاج بن گیا، کھانا کھاتے ہیں فوراً ٹیشو سے صاف کرتے ہیں، پھر دھوتے نہیں ہیں۔ کھانا کھائیں، انگلیوں کو چاٹ لیں، پھر اس کے بعد ان کو دھو لیں، اور دھونے کے بعد ٹیشو کے ساتھ یا تولیہ رومال کے ساتھ صاف کر لیں۔ یہ جو سنت طریقہ ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور کھانے سے فارغ ہو تو پھر بسم اللہ پڑھیں۔ اس کا اپنا ایک مزاج بنائیں کہ ہم نے یوں چلنا ہے۔ سنت کے مطابق لباس سلائیں اور سنت کے مطابق لباس بنائیں، اور پھر سنت کے مطابق لباس پہنیں، اور مصنون لباس کے اوپر فخر کریں۔ دنیا میں کسی بندے سے آپ خود کو مصنون لباس میں کمتر اور گھٹیا نہ سمجھیں، احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ اگر کوئی 3 پیس پہنتا ہے تو چھوڑ دیں اس کو، آپ اپنی شلوار، اپنی قمیص، اپنی پگڑی، اپنی ٹوپی، اس کا اہتمام کریں، اور لباس پہننا ہو تو ترجیح سفید لباس کو دیں۔ باقی کپڑے بھی ٹھیک ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا جوڑا زیب تن فرمایا، سرخ رنگ کی دھاری دار چادر آپ نے اوپر لی ہے، اور آپ نے اتنی تنگ یہ بازو والا آستین والا جبہ بھی پہنا ہے کہ آپ اس کو اتارتے تو وضو کرتے، اس کو اوپر کر کے چڑھا کر وضو کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن یہ آپ کا معمول مبارک نہیں تھا، کبھی کبھی ایسے ہوا ہے۔ تو اس لیے سنت کے مطابق لباس کا اہتمام کریں۔ اور لباس کے بارے میں ایک بڑی آسان سی بات ہے، اگر اس کو معمول بنا لیں تو دیکھیں اللہ کی رحمت کتنی متوجہ ہوتی۔ ہم نے نیا لباس پہننا ہے، اور پرانے لباس کو کیا کرنا ہے؟ پرانے لباس، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیا لباس پہنے اور پھر اللہ سے دعا مانگے، الحمدللہ الذی کسانی ما بہ عورتی، کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا کپڑا دیا جس سے میں نے اپنے سطر کو چھپا لیا ہے، جس سے میرے جسم کو زینت اور خوبصورتی ملی ہے، یہ دعا مانگے، اور پھر نیا کپڑا پہنے، اور جو پرانا کپڑا تھا وہ صدقہ کر دے۔ اللہ اکبر! نیا کپڑا پہنے اور پرانا کپڑا صدقہ کر دے۔ کان فی کنف اللہ و حفظ اللہ و فی ستر اللہ، اللہ میتم و حیا، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کی پناہ گاہ میں بندہ آ جاتا ہے، اللہ اس کو اپنے پردے کے اندر لے لیتے ہیں، خواہ وہ زندہ ہو خواہ وہ دنیا سے چلا جائے۔ شرط کیا ہے؟ نیا کپڑا پہنے اور پرانا کپڑا صدقہ کر دے۔ اس پر عمل کریں گے نا بھی انشاءاللہ۔ میں اس لیے عرض کرتا ہوں، بس جب حدیث پاک سنیں تو نیت کریں عمل کریں گے، اور جب واپس جائیں تو بالکل اسی نیت سے، جب ایک کپڑا نیا ہو، آپ نے پرانا کپڑا اب اس کو رکھ لیں، میں نے نیا پہنا ہے، اب پرانا صدقہ کرنا ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی فضیلت اپنے ذہن میں رکھ لیں تو دیکھنا دل کتنا مطمئن ہوتا ہے، کتنا مطمئن ہوتا ہے۔ میں اکثر نیا کپڑا لیتا ہوں، اور جب پرانا ہوتا تو گھر والے فوراً پوچھتے ہیں کہ کسی کو دینا ہے نا؟ میں نے کہا جی، آپ اس کو دھو کے استری کر کے مجھے دے دو، اس کو میں نے کسی کو دینا ہے۔ اور نیت یہ ذہن میں حدیث پاک ہوتی ہے کہ پرانے کپڑے کے خرچ کرنے پر حضور نے فضیلت کتنی فرمائی، بتاؤ۔ جب نیا کپڑا پہن لیا ہے، پرانا ہمارے کام کا نہیں ہے، فرمایا اس پرانے کو صدقہ کر دو، اللہ اپنی حفاظت میں لے لے گا،
اللہ اپنی پناہ میں لے لے گا، اللہ شرور و فتنوں سے محفوظ فرما دیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مسنون اعمال اور مسنون زندگی پر خود کو لاؤ، اپنی اولاد کو مسنون زندگی پہ لاؤ، اپنے گھر کو مسنون زندگی پہ لاؤ۔ ہم نے ماحول اور معاشرے سے متاثر نہیں ہونا۔ ہمارا دین ایک دن کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہے، کسی غریب کے لیے نہیں ہے، امیر کے لیے ہے، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، تمام قبائل کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دین دنیا کے ہر ماحول کے لیے ہے، اور کوئی دنیا کا ایسا ماحول نہیں ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہاں پہ فٹ نہ آئے اور پیغمبر کی شریعت کو چھوڑا جائے تو راحت اور سکون ملے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو میں اور آپ اس بات کا فیصلہ کر کے اٹھیں کہ یا اللہ جو گزشتہ ہم نے کوتاہیاں کی ہیں اپنے کرم سے معاف فرما دے، اور یا اللہ ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں ہم آئندہ اپنی زندگی تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں گے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، میں کس درد کے ساتھ یہ بات آپ کو سمجھاؤں کہ حضور پاک کی سنت کے اندر مزے کیا ہے، نبی پاک کی سنت میں راحت کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں پیار کتنا ہے۔ دیکھو چہرے پر داڑھی ہے، جو داڑھی منڈاتے ہیں وہ نیت کر لیں کہ ہم داڑھی رکھیں گے، اور جن کی داڑھی مٹھی سے چھوٹی ہے وہ نیت کریں ہم داڑھی انشاءاللہ پوری مٹھی رکھیں گے۔ نیت کرتے ہیں نا بھی انشاءاللہ۔ یہ ارادے چھوڑو، پکے فیصلے کرو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ، اور ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ ہمارے گھر میں ایک بچہ کم از کم قرآن کا حافظ ہونا چاہیے، سارے حافظ ہوں لیکن کم از کم ایک بچہ قرآن کریم کا حافظ ہونا چاہیے، ایک بچہ عالم ہونا چاہیے۔ ہماری بچیاں حافظہ اور عالمہ بنیں، ہمارا اعزاز اسی میں ہے، ہماری عزت اسی میں ہے، ہماری دنیا کی راحت اس میں ہے، ہماری آخرت کی راحت اس میں ہے کہ ہماری اولاد دین پڑھ جائے۔ اولاد کو دین پڑھا کے دنیا سے چلے جاؤ گے، اصال ثواب والی اولاد ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ الا عن ثلاث، جب انسان فوت ہو جائے اس کے اعمال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ہاں 3 عمل باقی رہتے ہیں جو موت کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ صدقۃ جاریہ، مدرسہ بنا دو، مسجد بنا دو، کنواں کھدوا دو، صدقہ جاریہ کی صدقہ جاریہ۔ نمبر 2، او علم ينتفع به، علم چھوڑ کے جاؤ جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں، اور ولد صالح يدعو له، نیک اولاد چھوڑ کے جاؤ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ اللہ کے لیے اپنی اولاد کو نیک بناؤ، ان کو بھی جنت کے باغوں کی سیر کراؤ، اور ان کی برکت سے خود بھی جنت کے باغوں کی سیر کراؤ۔ اولاد کو ایسا چھوڑ کے نہ جاؤ وہ خود بھی جہنم کا ایندھن بنے، اور قیامت کے بعد جب اللہ جہنم میں ڈالے تو یہ اولاد کہے یا اللہ ہمارے والدین کو دگنا عذاب دے، ان لوگوں نے ہمیں دین کو نہیں سکھایا تھا، اگر ہم دین سیکھ لیتے یہ سکھا دیتے ہم دیندار بن جاتے۔ تو خود بھی ہم نے بدلنا ہے، اپنی اولاد کو بھی ہم نے صحیح رخ پہ لانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ان سارے کاموں کے لیے میں جو بات عرض کر رہا ہوں، سب سے آسان ترین طریقہ جو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اور سمجھایا، جس پر رات بھی بات ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو، اور یہ تقوی ملتا ہے صادقین فی التقوی، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ تو یہ آنا جانا بھی ہونا چاہیے لیکن خانقاہ میں مستقل رہنا بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ حضرات میں سے وہ لوگ کہ جو کسی شیخ سے بیعت ہیں وہ اپنے شیخ سے رابطہ رکھا کریں، ان سے تعلق رکھا کریں، ان کی خانقاہ میں جا کے وقت گزارا کریں، ان کی خانقاہ میں جا کے وقت گزارا کریں۔ ہمارے جتنے حضرات مشائخ اور اکابر تھے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا کسی سے بیعت کا تعلق نہ ہو، اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ وہ لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں، علماء یا غیر علماء، ان کو اس بندے سے زیادہ بیعت کی ضرورت ہے جو دین کا کام نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کا صحیح رخ پہ چلنا بہت ضروری ہے، اور ایسا عالم جس کے پاس علم بھی ہو، بولنے والی زبان بھی ہو، اس کی لگام کسی اچھے مضبوط تگڑے پیر کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے۔ ورنہ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تانگے کے اوپر گھوڑا طاقتور ہو اور کوچوان اس کا نہ ہو یا کوچوان کمزور ہو تو یہ گھوڑا اس تانگے کو لے کر کے مارے گا، خود بھی مرے گا، سواریوں کو بھی تباہ کر دے گا۔ تو اگر اس کی لگام کسی مضبوط شیخ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، اس کا علم اس کو بھی تباہ کرے گا، دوسروں کی تباہی کا سبب بنے گا۔ جو جتنا تگڑا عالم ہو اتنا ہی تگڑا اس کا پیر بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے علم کی سلطنت کے بادشاہ تھے،
حضرت کے پاس آئے کہ میں نے بیعت کرنی ہے۔ فرمایا تم بیعت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سے کرو۔ کہا جی انہوں نے تو مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ مجھے بیعت کر لیں۔ تو حضرت تھانی فرماتے ہیں نہیں، ان سے بیعت کرو۔ کیوں؟ فرمایا بھی پیر تو وہ ہونا چاہیے کہ جو کان کھینچ سکے، تو میں حضرت آپ کے کان کیسے کھینچوں گا، یہ میرے بس میں تو نہیں ہے، آپ حضرت مدنی سے بیعت کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، حضرت ہی نے فرمایا کہ ان سے بیعت کرو۔ ہمارے مشائخ کا اصلاح دیکھو کیسا مزاج، اتنا بڑا عالم، اور ایک کہہ رہا ہے کہ تم مرید بنا لو اور دوسرے فرما رہے کہ تم مرید بنا لو۔ خیر حضرت ان کا بیعت کا تعلق ہوا۔ مولانا عبد الماجد دریابادی نے میں ایک درمیان میں بات ہی حضرت حکیم الامت تھانوی سے عرض کیا کہ حضرت میری ایک گزارش ہے، آپ حضرت مدنی کو کوئی خط لکھو یا ایک پیغام بھجوا دو۔ میں جب ان کو اطلاع کرتا ہوں میں دیوبند آ رہا ہوں، تو میں دیوبند جب ریلوے اسٹیشن پر اترتا ہوں تو حضرت تشریف لاتے ہیں اور میرا سامان خود اٹھا لیتے ہیں۔ مجھے اس سے بہت شرمندگی ہوتی ہے، تو حضرت سے کہو کہ یوں نہ کیا کرے، میرا سامان نہ اٹھائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثانی فرمانے لگے میں مولانا حسین احمد کو یہ بات نہیں کہہ سکتا، خدمت کرنا ان کی ایسی طبیعت بن گئی ہے کہ روکوں گا تو ایسے حضرت کو تکلیف ہوگی۔ کیسے ہمارے مزاج؟ فرمایا میں نہیں کہہ سکتا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کیا مہمان آئے، حضرت نے خود ان کے ہاتھ دھلائے۔ جب ہاتھ دھلانے لگے تو مہمان نے کہا حضرت آپ ایسا نہ فرمائیں۔ فرمایا نہیں، ہمارے حضور نے ارشاد فرمایا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ میں اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں، میں تمہارا اکرام نہیں کروں گا، کل حضور کو میں کیا جواب دوں گا؟ تمہارے گھر مہمان آیا اور تم نے ان کا خیال ہی نہیں کیا۔ خود خدمت کا مزاج بناؤ، خود خدمت کا مزاج بناؤ۔ ہم اگر بہت بڑی نیکی کریں بھی خود ہاتھ نہیں دھلاتے، کسی بچے کو کہہ دیتے ہیں، خود ہاتھ نہیں دھلاتے، کسی شاگرد کو کہہ دیتے ہیں، خود آگے بڑھ کے جوتے نہیں سیدھے کرتے، کسی کو کہہ دیتے ہیں۔ اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو خود جوتے سیدھے کرو علماء کے، خود علماء کے ہاتھ دھلاؤ، خود علماء کی خدمت کرو۔ میں اپنی اور مشائخ کی بات نہیں کہہ رہا، میں محلے کے امام کی بات کرتا ہوں، مسجد کے خطیب کی بات کرتا ہوں۔ اپنے علاقے کے علماء کی قدر کرو، جوتیاں سیدھی کرو، ان کی جوتیاں، بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا ایپ بھی دیکھ لو، اللہ کے لیے درگزر کرو۔ یہ حضور کے وارث ہیں، ان کی وجہ سے دنیا میں دین کا کام ہو رہا ہے، تو خود خدمت کرنا سیکھو۔ کبھی گھر اپنے کھانے کے پر دعوت دو، ہاتھ خود دھلاؤ، تولیہ خود پیش کرو، دیکھنا اللہ پورے گھر کو کیسے نوازتے ہیں۔ اور آپ یہ بات یقین کے ساتھ سماعت فرما لو، بس اوقات عالم ہوتا ہے اور وہ علم کی قدر نہیں کرتا، اللہ اس کی اولاد کو علم سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ عالم نہیں ہوتے، وہ علم کی قدر کرتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو علم کی دولت عطا فرما دیتے۔ تو ہم اپنا مزاج بنائیں، بس خود کو مٹانا سیکھیں، یہ ہماری اسی میں عزت ہے۔ خود خدمت کرنا سیکھیں، یہی مخدومیت ہے اسی کا۔ آج بھی آپ تشریف لائے ہیں، واقعتاً ہمیں دیکھیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، علماء ہیں، مشائخ ہیں، خلفاء ہیں، صاحب علم ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے۔ ہم قصداً یہ کرتے ہیں بھئی اونچ نیچ ختم کر دو، ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھو، سارے مل کر خدمت کرو، سارے اپنا مزاج بنا لو۔ ہمارے پاس آنے والا ہر بندہ VIP ہے، ہمارے پاس ہر آنے والا بندہ وہ پروٹوکول کا مستحق ہے۔ تو بس اوقات مہمانوں کثرت کی وجہ سے ہم سب کی خدمت میں بہت اچھا کھانا نہیں کر سکتے، تو آپ کو یہ تو احساس ہو جائے گا بھی سب کا کھانا ایک جیسا ہے۔ اس لیے ان دنوں میری اپنی خواہش ہوتی ہے بھی دسترخوان پر ساتھ ساتھ چلے، کسی کے ذہن میں نہ ہو کہ پتہ نہیں فلاں جگہ پر کیا ہے، فلاں جگہ پر کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمارے ظاہر اور باطن کو صاف فرما دے، اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک فرما دے، اللہ ہمیں نور نبوت اور نور علم عطا فرما دے، اللہ آنکھوں کا حیا عطا فرما دے، اللہ دل کو پاک فرما دے، صاف فرما دے۔ بس یہ مزاج بنائیں، بس ہم اپنی طبیعت بنائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں ایک جملہ سنا کر اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جو شخص چاہتا ہے میں کسی کی اقتداء کروں تو اس کو چاہیے کہ اقتداء کرے ان کی جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جملہ سننا، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، اس کو چاہیے کہ ان کی اقتداء کرے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اصحاب محمد تھے، ان کی پیروی کرو۔ کیوں؟ ان کے 3 اوصاف بیان فرمائے۔ فرمایا کانو ابرہم قلوبا، یہ لوگ ایسے تھے جو دل کے صاف تھے،
اعمقہم علما، علم کے گہرے تھے، گہرائی تھی، واقلہم تکلفا، اور ان کے مزاج میں بہت بے تکلفی تھی۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا، علم میں گہرے، مزاج میں بے تکلفی، اور دلوں کے پاک تھے۔ بس یہ مزاج بناؤ، دلوں میں کینہ، دلوں میں کدورت، دل میں بغض، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ یہ کدورت اور بغض اور تقوی ایک جگہ پر جمع نہیں ہوتے۔ اپنے دلوں کو صاف رکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ ہم سب کے قلوب کو صاف فرما دے، اللہ ہم سب کو تقوی کی دولت عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بندہ بنا دے۔ ہمارے اس مجمع کے اندر کتنے کتنے لوگ موجود ہیں، کتنے کتنے لوگ موجود ہیں، اللہ اکبر۔ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، یہاں اب بھی تشریف فرمائیں، انشاءاللہ آئیں گے، میں بلاؤں گا۔ ہمارے مولانا عابد جمشید میڈیا ایڈوائزر ہیں ہمارے، ان کے والد ہمارے پاس تشریف فرمائیں، مصافحہ آپ ان سے کریں گے۔ اللہ اکبر۔ زندگی میں آپ نے ایسا بندہ نہیں دیکھا، زندگی میں 50 سال تک مسلسل روزہ رکھا۔ کتنے سال تک؟ 50 سال تک مسلسل روزہ رکھا، بڑھاپا، بیماری، اور چھوڑا کب؟ میں خود ان کی خدمت میں جاتا تھا، میں مولانا عابد سے کہتا کہ ابو سے کہو بوڑھے ہو گئے ہیں، کمزور ہیں، روزہ چھوڑ دیں۔ فرمایا میری ایک نیت ہے، میں عمرہ کروں گا، حضور کے روزے پر جاؤں گا، جتنے روزے رکھے ہیں حضور کی خدمت میں اس کا اجر پیش کروں گا، اس کے بعد چھوڑوں گا۔ لوگ کہتے ہیں ولی ختم ہو گئے، کیسے ختم ہو گئے؟ اگر ختم ہو گئے تو اللہ حکم کیوں دیتے ہیں متقین کے ساتھ رہو؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب سے اگلی بات سنو، 52 سال گزر گئے، تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ آپ نے کسی جگہ پر ایسا بندہ دیکھا ہوگا؟ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، بس اوقات میرا دل کرتا ہے میں نام لے لے کر تردید کروں، نام لے لے کر، لیکن ہمارا مزاج نہیں، پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ یہ جو ہمارے یہاں معروف ہوتا ہے نا کہ ہم نے تقوی کی خاص جگہ متعین کر رکھی ہے، فلاں جگہ پہ تقوی ہے، فلاں جگہ پہ ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جن کو دنیا میں جانتا ہی کوئی نہیں، 50 سال تک مسلسل روزہ اور 52 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز، یہ چھوٹی بات ہے؟ ہمارے اجتماع کے اندر موجود ہیں، آج آپ ان سے مصافحہ بھی کریں گے۔ یہ مصافحے سے نیت کے ساتھ کیا کرو۔ اللہ کے پیغمبر پاک نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب دو مسلمان بھائی ملتے ہیں اور پھر مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ مصافحے کی نیت رکھو، نیت، اور مصافحہ بھی ایسے لوگوں سے۔ یہاں ہمارے پاس ایک بزرگ موجود ہیں، مولانا محمد اکرم طوفانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ دیکھو 80 سال سے عمر تجاوز کر گئی، سنو توجہ رکھو، اندازہ کرو، 20 کروڑ سے زیادہ پیسے لگا کے خاتم النبیین ہارٹ سینٹر بنایا ہے۔ 20 کروڑ سے زیادہ پیسے لگا کے، اپنے نام پہ ہسپتال نہیں ہے، اولاد کے نام پہ نہیں ہے، چند بندوں کی کمیٹی کے حوالے کیا، فرمایا میری خواہش ہے بس میری مدینہ میں موت آ جائے۔ آپ نے دیکھے ہیں ایسے بندے؟ ہم قدر نہیں، میں نے کہا نا ہماری مزاج ہے، جو کام کرتا ہے اس کی مدح کرو، اس کی تعریف کرو، بتاؤ یہ کام دنیا میں ہو رہا ہے۔ وہ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے حضرت مولانا استاد عبدالجبار صاحب دامت برکاتہم ہمارے، میں تو سرگودے کی بات نہیں کرتا، شاید پنجاب میں کہوں تو بے جانی ہوگا، علم معقول اور منقول کے ماہر۔ جب دورہ حدیث کا امتحان دیا تو 600 میں سے 601 نمبر لیے، دیکھو، لیکن کوئی دیکھ نہیں سکتا جو کہ سادے کپڑے ہیں، تہمت ہے۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے خدا نے یہ نعمتیں دی ہیں، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ اللہ نے ان کی مجھے سرپرستی دی ہے، اللہ نے ایسے اکابر کا مجھے سایہ دیا ہے، اللہ نے ایسے افراد مجھے عطا فرمائے۔ قاری عمر فاروق صاحب ملیشیا سے، ان کے والد کون ہیں؟ مولانا محمد صالح، برما کے 50 سال تک مسلسل تبلیغی جماعت کے امیر، 32 سال سے قاری صاحب قرآن پڑھا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کرامت ہی ہوگی، کرامت ہی ہوگی۔ مجھے فرمانے لگے کہ ہمارے پاس بچے ہیں جو 24 گھنٹے رہائشی ہمارے پاس ہوتے ہیں، لیکن میں صبح سے 12 بجے تک پڑھاتا ہوں، اس کے بعد میں بچوں کی کلاس میں نہیں بیٹھتا۔ بچے پڑھتے ہیں، حفظ کی درسگاہ میں استاد نہ بیٹھے اور بچے پھر پڑھیں، بتاؤ یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ میں ملیشیا جاتا ہوں تو
تو بس قاری صاحب کی ایک زندگی کی حسرت ہے کہ میرا ہر شاگرد مولانا کا بیعت کر لے، میرا ہر رشتہ دار بیعت کر لے، میرا ہر بندہ ان کے ساتھ، بس ایک ان پر جیسے جنون ہوتا نا وہ سوار ہے۔ میں نے کہا قاری صاحب تیری کیوں فکر فرماتے ہیں؟ اب مجھے اپنی زبان سے کہتا تو عجیب لگتا ہے۔ فرماتے میں بہت عمر گزاری ہے مولانا، میں نے بہت بندے تلاش کیے ہیں، عقیدے پر اتنا متسلب اور مضبوط بندہ میں نے نہیں دیکھا، بس میری حسرت ہے میرا ہر بندہ آپ کے ساتھ جڑ جائے۔ میں عرض کروں دیکھو کیسے کیسے حضرات موجود ہیں، اور ابھی جو آپ انشاءاللہ دعا کے بعد زیارات کریں گے، یہ خدا کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اس میں جہاں سے مزاب کعبہ مزاب رحمت گزرتا ہے، آپ وہ سوراخ دیکھے بنا ہوا ہے، وہ خانہ کعبہ کا ٹکڑا، کہاں ملیں گے آپ کو ایسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر کی سبز چادریں جو وہاں جا کر بندہ اتنی قریب نہیں دیکھ سکتا، پیغمبر پاک کی روضے کی جس سے اندر سے صفائی ہو، مبارک کپڑا، وہ چیزیں اور اتنا لمبا، اللہ پاک ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بھائی شاکر ہمارے محسن وہ یہاں پہ تشریف فرما ہے، مجھے انہوں نے کہا دنیا میں ایک جگہ کعبہ ہے، ہم نے مولانا 1 میٹر لمبا 1 میٹر چوڑا آپ کو کعبہ کا غلاف دے دیا۔ دنیا میں ایک جگہ ہمارے پاک پیغمبر کا روضہ ہے، اس کے اندر لٹکنے والا میٹر کے قریب کپڑا وہ ہم نے آپ کو ہدیہ کر دیا ہے، اور وہ کپڑا جس سے حضور کی قبر مبارک کی صفائی ہوئی ہے ہم نے وہ بھی آپ کو ہدیہ کر دیا ہے۔ اس سے بڑی نعمت دنیا میں آپ کو کیا دے؟ کچھ اور بھی چیزوں کا انہوں نے ذکر فرمایا، ان کی بڑی کوشش ہے کہ میں کوشش کروں گا یہ بھی پہنچیں، اور جب پہنچتی رہیں گے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے خیر آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، جو کسی شیخ سے تعلق ہے بس تعلق برقرار رکھیں اور ان کے ساتھ رابطہ رکھا کریں، اور جن کا کسی سے تعلق نہیں ہے ابھی بیعت ہوگی، جن حضرات نے پہلے بیعت کی ہے وہ تجدید بیعت کر لیں، دوبارہ کلمہ پڑھ لیں، دوبارہ توبہ کر لیں، اور جو نئے ساتھی بیعت فرمانا چاہیں وہ بیعت فرما لیں۔ اور بیعت کے بعد بس 2-4 چیزوں کا خیال رکھ لیں۔ نمبر 1، ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کر جمعہ اشراق تک ہمارے خانقاہ اجتماع ہوتا ہے، جو حضرات اس میں تشریف لا سکتے ہیں وہ آئیں۔ سب سے پہلے درود مغرب کی نماز، سنت، اوابین، سورۃ الواقعہ اور درود پاک کی مجلس، پھر 1-2 نعت اور عشاء کی نماز، پھر عشاء کے بعد بیان، ذکر، بیعت اور دعا، یہ اشراق تک پھر ہمارے معمولات ہوتے ہیں۔ نمبر 2، جو ساتھی بیعت کریں وہ کوشش کرے مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے میں خط لکھے، واپسی لفافہ ڈالیں، واپسی لفافہ اوپر پتہ لکھا ہو، اور جو خط لکھے اس کے دائیں طرف 2 حصے پر لکھیں، 1/3 خالی چھوڑیں سامنے جواب کے لیے۔ بس شروع میں لوگ کہتے ہیں کیا لکھیں، میں نے کہا لکھو میں بیعت ہوا تھا، میں ذکر کرتا ہوں، میں نہیں کرتا، آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی۔ نمبر 3، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھیں، عشاء کے بعد سورۃ الملک پڑھیں، اور فجر کے اور جمعہ کے روز سورہ کاف پڑھیں۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کی دن کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، اللہ پوری فرما دیتے ہیں۔ مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھے، کیوں؟ جو شخص رات کو سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے اس کو اللہ فقر اور تنگ دستی اور فقر اس سے بچا لیتے ہیں۔ جو عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ جو جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھتا ہے اللہ اس کو فتنوں سے بچا لیتے ہیں۔ تو بتاؤ دنیا بھی مل جائے، آخرت بھی مل جائے، فتنوں سے بچ جائیں، اور کیا چاہیے؟ اور عام متعلق 3 تسبیحات کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ، جو آپ نے صبح تسبیحات کا ذکر کیا ہے 100 مرتبہ، 15-20 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ایک بار پڑھ لے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم، اور پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر 100 مرتبہ درود پاک، جو مسنون درود پڑھیں، سب سے آسان صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیا کریں۔ ان کا فائدہ کیا ہے؟ جب پہلا کلمہ پڑھا تو یوں سمجھے ایمان کا محل تعمیر ہو گیا ہے، اور استغفار کے ساتھ یوں سمجھیں کہ جب عمارت بنتی ہے تو ریگمار سے اس کی صفائی کرتے ہیں، صفائی ہوگی، اور جب درود پاک پڑھا تو ریگمار سے صفائی کرنے کے بعد تو پھر رنگ روغن ہوتا ہے، درود پاک سے رنگ روغن ہو گیا، ایمان کا محل انشاءاللہ چمک جائے گا۔ بس اس کا اہتمام کر لیں، اللہ مجھے اور آپ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه